ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب، ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون کا کلین سویپ، کیا صرف 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ درست تھا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو جو پشاور کا حملہ ہے ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہ، پشاور میرا شہر ہے جہاں میں بڑا ہوا ہوں. میری تعلیم اس شہر کی ہے اور اس میں اچھے بھی دن دیکھے، بہت خون بھی دیکھا. تو آج ایک بار پھر پشاور خون میں نہلا دیا گیا. اس پہ دل بڑا دکھی بھی ہے، اور جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہے. خاص کر ان کی فیملیز میں آج کی شام شہادت کا ایک رتبہ تو ہے، لیکن ایک غم بھی دے کے چلا جاتا ہے. تو اس وقت ان کے گھروں میں بہت افسردگی اور بہت ایک غم کی سوگ کی فضا ہوگی. تو اللہ ان کے صبر جمیل دے. آمین. اور جو ارشاد بھائی نے بات کی ہے، میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ نہ اس سے کئی فوج لڑ سکتی ہے اور نہ اس سے صرف پولیس یا کوئی. یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہیں، کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی ہے جس میں انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بھی مضبوط ہو، سول آرمڈ فورسز بھی ویل ایکوپڈ بھی ہوں اور ان کو بر وقت انفارمیشن بھی پہنچے. کیونکہ ایسا کوئی حملہ جب کسی جگہ پہ کوئی، جیسے بھی پچھلے ہفتے جو ہوا ادھر اپنا اسلام آباد میں کچہری میں، تو جب ایک خودکش آپ کے ادھر پہنچ گیا تو وہ تو پھر کام تو خراب ہو گیا نا، کیونکہ وہ تو اس کو تو موقع مل گیا. تو اس کو آپ نے انٹرسیپٹ کرنا ہے پہلے سے. تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ ظاہر میں اور آپ اس کے اسپیشلسٹ تو نہیں ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ سے صحافی ہیں، لیکن ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یس there has to be a coordinated effort, an effort of a lifetime کہ وہ امن جو آ گیا تھا بحال ہو گیا تھا، خوشیاں واپس آ گئی تھیں، دوبارہ سے وہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. کابل سے بھی بات ہونی ضرور چاہیے، ہم تو یہی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دہشت گردوں کو موقع دیں. اپنا ہم چوکس بھی رہیں، مقابلہ بھی سخت سے سخت کریں اور وہاں بھی انگیج کریں کہ کسی بھی طریقے سے یہ مینس، یہ جو ظلم ہے یہ ختم ہو. جہاں تک سیاست کی بات ہے، آپ نے بات کی، پارٹی میں متعلقہ فورم پہ میں نے مشورہ دیا تھا. ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. بطور سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر میدان، ہر جگہ مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے آپ جیتیں یا ہاریں، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اس میں پھر دوسری رائے یہ بھی آئی کہ نہیں، کیونکہ وہاں فسطائیت اتنی ہے پنجاب میں اور ظلم ہے، سارا کچھ ہے، اور جو ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ بھی ناجائز ہیں. تو یہ دوسری رائے پھر پریویل کی اور وہ پھر پارٹی کا فیصلہ ہے، اس کو ہم نے سب نے اون کیا. ایک جگہ پہ الیکشن اس لیے ہوا پنجاب میں کیونکہ وہ سزا یافتہ سیٹ نہیں تھی. وہاں محترم حماد اظہر صاحب جو ہمارے پی ٹی آئی کے ینگ لیڈر ہیں، ان کے والد میاں اظہر صاحب بہت قابل احترام نام، ان کی فوتگی کے بعد خالی ہوئی سی. تو وہاں الیکشن ہم نے لڑنے کا فیصلہ کیا، خان صاحب نے حکم دیا. لیکن وہاں ماحول ارشاد صاحب، وہاں وہ نہیں بن سکا ماحول. وہاں نہ جلسے کرنے دیے گئے، نہ کارنر میٹنگ کرنے دیے گئے، ہمارے جھنڈے تک اتار دیے جاتے تھے، پولنگ ایجنٹ تک نہیں چھوڑا. تو ماحول سیاسی نہیں تھا. ہری پور میں ہمارا جیتا ہوا الیکشن ہے، میں خود 3 جلسے وہاں کر کے آیا ہوں، اور کوئی 25-30 ہزار کی عمر بھائی نے رات بتایا تھا ہمارے گروپس میں کہ لیڈ تھی آپا کی، ان کی جو وائف ہیں، ہماری جو بھابھی ہیں، سسٹر ہیں. لیکن پھر رات کو پھر اسی طرح ہوا جس طرح ہوتا ہے. فارم 45 ہی چینج کر دیا اس بار، یا پتہ نہیں جو بھی کیا، لیکن جنرل کر گیا. علی محمد خان صاحب، جب 2024 کے الیکشن ہوئے، نتائج آئے، کے پی کے میں آپ نے بہت بڑا مارجن سے سیٹیں جیتیں، اور جب آپ کے لیڈران کرام سے ہم بات کرتے تھے، اسد قیصر صاحب یا دوسرے لوگوں سے، وہ کہتے تھے، ہم کہتے تھے کہ اگر پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے تو کے پی کے میں نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم نے دھاندلی کرنے نہیں دی، ممکن نہیں ہے، وہاں کا کلچر نہیں ہے، وہاں کی جو انتظامیہ ہے، وہاں کی جو پولیس ہے وہ پنجاب پولیس کی طرح، انتظامیہ کی طرح نہیں ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے بیلٹ باکس پہ پہرا دیتے ہیں. لیکن یہ جو سیٹ آپ ہری پور والی ہارے ہیں، یہاں تو نہ پہرا آپ دے سکے، نہ آپ کا وہ کلچر کام آیا. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب میں جو آپ اس لیے ہارے، یا آپ کی سیٹ اس لیے ہاری کہ یہاں تو جناب وہ حکومت مخالف تھی، اور وہاں اس لیے ہارے کہ نتائج تبدیل کر دیے گئے. کیا آپ کا جو فیصلہ تھا، دو عملی تھی، اس کی وجہ سے خود آپ کا ورکر کنفیوز نہیں ہوا، وہ مایوس نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف بائیکاٹ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن لڑا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا؟ میرے سامنے فیصلہ سازی کا معیار بہتر ہونا چاہیے جی، لیکن اس میں تو بڑا مسئلہ ہے نا جی. دیکھیں،
ہم جیسے لوگ جو کہ ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ میرا لاء کا ضرور ہوگا, لائر ہوں گا, اس طرح اور کچھ لوگ ہیں جو لائر ہیں یا کوئی اور فیلڈ سے تعلق ہے, ہم بیسیکلی پولیٹیشنز ہیں. ہم جیسے لوگ, میرا سال ہو گیا ہے, 16 نومبر تھا پچھلے سال, جس کے بعد سے میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. اسی طرح اسد قیصر صاحب کی نہیں ہوئی, اسی طرح عاطف خان صاحب کی نہیں ہوئی, اسی طرح احمد ڈوگر صاحب کی نہیں ہوئی, اسی طرح ہمارے اور سیاسی قیادتیں جتنی بھی ہیں سب کی, جو جنید اکبر خان صاحب کی خان صاحب سے. تو خان صاحب کو پولیٹیکل انپٹ اس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کوئی بات جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, خدا نو, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کو جان کے کوئی غلط مشورہ دیا جاتا ہے, میں یہ بھی نہیں سجیسٹ کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوالٹی آف انپٹ تب بہتر ہوتی ہے جب آپ سینئر پولیٹیشین, جب وہ لوگ جو آپ کے ساتھ 20-25 سال سے چلے ہیں, وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں, وہ آپ کے موڈ کو جانتے ہیں, وہ آپ سے بات کرتے ہیں, آپ ان کو سمجھتے ہیں. کہ ہم میں سے وہ لوگ جو خان صاحب جب باہر تھے, اللہ ان کو پھر باہر لے کے آئے, بنی گالا میں بے شمار میٹنگز ہونا, ان کے ساتھ جلسوں میں جانا, ان کے ساتھ مارچوں میں جانا, ان کے ساتھ وزیرستان مارچ, پتہ نہیں کون کون سا, ہم نے ان کے ساتھ فیلڈ میں کام کیا ہے. اس وقت جو قیادت ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خان صاحب سے ملے ہی جیل میں ہیں اور اس کے بعد وہ سیاست میں آئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خان صاحب تک سیاسی لوگوں کی رسائی ہو, ان کے ساتھ ملاقات ہو, تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن ہماری تو ملاقاتیں ہی بند ہیں. یہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں, ہمارا چھوٹا بھائی ہے وزیر اعلیٰ, اس کو تو آنے ہی نہیں دے رہے, اس کو تو ملنے ہی نہیں دے رہے. اچھا یہ فرمائیں آپ کا یعنی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں اپنی فیصلہ سازی پر توجہ دینی چاہیے, اس میں ریوزٹ کرنا چاہیے, یہ آپ فرما رہے ہیں. اب یہ جو نتائج آئے ہیں, آپ کے خیال میں جو گروپ سسٹم میں رہنا چاہتا ہے, میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتا, اس کا نیریٹو مضبوط ہوا ہے, یا جو بائیکاٹ گروپ ہے ان کا نیریٹو مضبوط ہوا ہے کہ دیکھیں جی آپ نے اپنے صوبے میں بھی جہاں آپ کی حکومت ہے الیکشن لڑ کے دیکھ لیا, پھر بھی آپ کو ہروا دیا گیا, تو اب ہمیں بائیکاٹ کی طرف جانا چاہیے, یا آپ کا نیریٹو مضبوط ہوا ہے کہ نہیں دیکھیں جی اگر کنفیوز نہ کرتے تو ہم جیت بھی سکتے تھے, یا کم از کم اپنی جگہ خالی نہ چھوڑتے اور آپ کے ورکر جو ہے اس کو توقع ہوتی کہ یہ الیکشن ہی تو اگلا الیکشن ہم جیت لیں گے. دیکھیں, سیاستدان اور سیاسی کارکن مقابلہ کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. کسی حلقے میں جب آپ الیکشن لڑتے ہیں, چاہے آپ ہاریں یا جیتیں, وہاں پارٹی زندہ ہو جاتی ہے. ٹھیک, وہاں ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہاں اللہ گلا ہوتا ہے, کمپین ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا بھی خدا نہ خواستہ بعض اوقات تو میں ہوئی, لیکن ایک گرمی سردی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتا ہے حلقہ. وہاں آپ کی پارٹی زندہ ہو جاتی ہے. جہاں آپ نے بوائے کاٹ کیا وہ سو جاتا ہے حلقہ. وہاں آپ کے بہت سے کچھ آپ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ارشاد بھائی, جو آپ کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے ہیں, وہ کبھی آپ کو چھوڑ نہیں جاتے. کچھ دھڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, بہت سے گروپس ہوتے ہیں, بہت سے لوگ جو آپ کے ساتھ پھر وہ جب آپ الیکشن نہیں لڑتے وہ کہیں اور الائن ہو جاتے ہیں. خاص کر پنجاب میں دھڑے کی سیاست بھی وہاں بھی کافی ہے, ہمارے صوبے میں پختونخوا میں بھی ہے. تو اس وجہ سے جب آپ الیکشن نہیں لڑتے تو آپ ایک میسج یہ دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو مقابلہ ہی نہیں ہوا, تو پھر وہاں وہ ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی. تو ہر ڈفرینس آف اوپینین ہے, کسی کو کوئی صحیح لگتا ہوگا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نہیں. ہمیں دیکھیں, میں اپنی اگزامپل دوں گا نا, میں اپنی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں نہ ہوتا تو شاید اللہ یہ کام کسی اور سے لے لیتا. لیکن 9 اپریل کی رات اگر ان کو کاؤنٹر نیریٹو ان کے خلاف نہ ہوتا اور وہاں وہ کھڑے نہ ہوتے, وہاں وہ سپیچ نہ ہوتی, اس کے بعد یہ بات درست ہے. یہی ہمارا علی محمد خان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں درست ہے. نہیں, اب میرا سوال تھا وہ یہ ہے کہ آپ جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی یا کوئی کسی فورم پہ بھی, آپ کے خیال میں کن کا نیریٹو مضبوط ہوگا اور آگے کی حکمت عملی میں کون سا دھڑا حاوی ہوگا؟ اسیسمنٹ آپ کی کیا ہے؟ شاہ صاحب, دھڑے کی بات نہیں, ہم سب ساتھی ہیں, ایک ہی ہم گھر کے فرد ہیں, ایک ہی لوگ ہیں. ڈفرینس آف اوپینین تو ہمیشہ ہوتا ہے. جس نے کہا ہے کہ آپ الیکشن نہ لڑیں وہ کوئی پارٹی کا دشمن تھا, جس نے کہا کہ پارٹی آپ الیکشن لڑیں تو وہ کیا پارٹی کا دوست نہیں تھا. نو, آپ کسی کی رائے ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں ایک پولیٹیکل جماعت اپنے فیصلے سیاسی انداز میں کرے. سیاسی مسائل کا حل ہمیشہ سیاسی ہوتا ہے, اور جب ماضی میں جس بھی جماعت نے جب بوائے کاٹ کیا ہے تو اس کی قیمتیں چکائی ہیں, چاہے وہ بے نظیر صاحبہ ہوں, انہیں تو پورے الیکشن. جی درست بات ہے, جماعت اسلامی کی بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں. آپ کے مخالفین کا سب سے بڑا اعتراض آپ پر یہ ہے کہ یہ کچھ جماعت کا یا دھڑے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اپروچ خان صاحب کی ہے کہ وہ 8 میں بائیکاٹ کیا, میاں نواز شریف صاحب نے زرداری کے سمجھانے پر واپس آ کے وہ اڑے رہے, وہاں وہ بائیکاٹ پہ اڑے رہے. اب بھی وہ فیصلے
ایسے فیصلے کرتے ہیں جس پہ جماعت کو نقصان ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں میں تو ماضی سے چلا ہوں خان صاحب کے ساتھ بہت عرصے سے، تو میں تو وہی بات کروں گا جو میں نے دیکھی ہے۔ یس، خان صاحب ایک اسٹرانگ مائنڈڈ آدمی ہیں، ان کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اپنی بات، لیکن میں نے ان کو اپنا ذہن چینج کرتے بھی بہت دفعہ دیکھا اگر ان کو کنونس کر لیا جائے۔ اب جب آپ ہم جیسے لوگوں کو ملنے ہی نہ دیں، 1 سال سے میری ملاقات بند ہے، میں نے کوئی پرتشدد بات کرتا ہوں، لیکن میں ایگزامپل دوں گا ماضی سے۔ 2013 کا الیکشن تھا، ممنون صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میاں صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے، ہماری جسٹس وجی صاحب تھے، اور خان صاحب نے تقریباً ان کو کنونس کر لیا گیا تھا۔ محترم جہانگیر ترین صاحب اب تو پارٹی میں نہیں ہیں، لیکن چلیں قابل احترام، انہوں نے کنونس کیا، یا کچھ اور بھی لوگوں نے، وہ بھی بدنیتی سے نہیں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے صدر کا الیکشن، کیونکہ ہمارے تو 30-35 بندے ہیں۔ دوسرا ویو یہ تھا کہ نہیں، ہمیں لڑنا چاہیے، چاہے ہم کم بھی ہوں، ایک میسج قوم کو جائے کہ جنرل اپوزیشن پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی فرینڈلی گیم کھیلتی ہے۔ اس میں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن لڑنا چاہیے، میں تھا، عارف علوی صاحب تھے، ہم لوگوں اور کچھ اور بھی تھے، ہم لوگوں کی، ہاشمی صاحب تھے، ہم لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں لڑیں۔ اوپر G6 میں 7 میں ہمارا آفس ہوتا تھا، G6 میں تھا، خان صاحب کے ساتھ طویل میٹنگ ہوئی، اندر یہ ان کو کنونس کیے گا کہ نہیں آپ نے نہیں لڑنا، ہم نے کہا لڑنا ہے۔ خان صاحب نے باہر آ کے اپنا فیصلہ بدلا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور ہم نے پھر ثابت کیا کہ وہ فیصلہ درست تھا۔ جسٹس وجید صاحب اور ممنون صاحب کا الیکشن ہوا، ممنون صاحب جیت گئے، لیکن قوم نے دیکھا کہ نہیں علی محمد خان صاحب، ہمارا جو سوال ہے، آپ درست بات کر رہے ہیں، ہمارا جو سوال ہے، ہم تو خیر ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہمارے لیے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا، لیکن کویسچن یہ ہے کہ کے پی کے میں اب کی بار جو انتخابی عملہ یا مشینری تھی، وہ وہیں کا کوئی ہیڈ ماسٹر ہوا ہوگا، وہیں کا کوئی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوا ہوگا، وہیں کے جو لوگ تھے وہی افسران تھے، اور آپ کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود ایک تو دھاندلی کیسے ہو گئی؟ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے، جو آج مریم نواز نے بھی بات کی ہے، کہ کارکردگی ہی سب سے بڑا بیانیہ ہے۔ کے پی کے میں آپ کی موجودہ حکومت لوگوں کے گراس روٹ لیول پہ مسائل حل کرنے میں اس طرح کامیاب ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ پرفارمنس کی بات تو تب ہو جب آپ جینوئن طریقے سے آئے ہوں۔ اگر ایک شخص جس کا نام کچھ بھی ہے، زید بکر عمر ہے، جو بھی ہے، اس کے پاس جیلی ڈگری ہو، وہ ڈاکٹر ہو ہی نہ، عطائی ہو، لیکن اس نے ادھر ادھر کچھ سیکھ سکھا کے لوگوں کو دوائیاں دیں، لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، کیا اس سے اس کو اوتھینٹسی